الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم جس سماج میں رہتے اور بستے ہیں اس سماج میں جو اچھائیاں ہوتی ہیں ان اچھائیوں کو ہم اپنے اندر سمو لیتے ہیں، ان کو اختیار کرتے ہیں، اور اگر اس سماج میں برائیاں ہو تو وہ برائیاں بھی ہمارے اندر شامل ہوتی ہیں اگر ان کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے، اور اسی طرح وہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی جاری رہتی ہیں۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں عام مشاہدہ اس بات کا ہو رہا ہے، بلکہ اس کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا، گالی دے کر پکارنا، بلکہ اس کا ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں کہ اس میں گالی دینے کو برا نہیں سمجھا جاتا، اور مشاہدہ اس بات کا ہے کہ ایسی ویڈیوز بہت زیادہ چلتی ہیں، لوگ بہت خوش ہو کر ان کو دیکھتے ہیں، بہت ویوز اس پر ہوتے ہیں۔ تو اس سے اس بات کا اندیشہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ جس رخ پر جا رہا ہے ایک بے حیائی کا رخ اختیار کر رہا ہے، اور یہ ہماری نسلوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور جس چیز کو ہم بہت ہی آسان سمجھتے ہیں اور بہت ہی اس کی کوئی اہمیت ہمارے نزدیک بالکل نہیں رہ گئی ہے کہ گالی دینا کوئی بری بات نہیں ہے اور اس کے کوئی اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک غلط فکر ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کہ یہ گناہوں میں اور بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ، کہ جب آدمی کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، اور یہی سبب بنتا ہے اس بات کا کہ اس نے اس کے والدین کو گالی دی، اور پھر اس کے جواب میں اور اس کے رد عمل میں اس نے اس کے والدین کو گالی دی، تو یہ سبب بنا اس بات کا کہ وہ خود ہی اپنے والدین کو گالی دینے کا، برا بھلا کہلوانے کا سبب بن رہا ہے، اور یہ بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ عام زندگی میں ہم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ دوستیاں اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ ایک دوست دوسرے دوست کو پکارتا ہے تو گالی دیتا ہے، ملتا ہے تو گالی دیتا ہے، اور آپس میں بات چیت میں اس قدر گالیاں نکال دی جاتی ہے جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کو فروغ دیا جائے، اس کو سوشل میڈیا پر اس کو لایا جائے اور اس کا ٹرینڈ چلایا جائے، لوگ اس سے خوش ہوں اور اس کو دیکھیں، بچے بھی دیکھیں، بڑے بھی دیکھیں، تو یہ معاشرے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی جس طرح کی باتوں کو سنتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے، اس کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، پھر وہ بے حیائی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اور ایسی بری باتوں کو وہ برا نہیں سمجھتا ہے، اور بے حیائی اس کی زبان پر چڑھتی ہے، اس کے اخلاق میں آتی ہے، اس کے کردار میں آتی ہے، اور بے حیائی کے جو واقعات آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اس سے ہر ایک شخص واقف ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ برائی کے کیا کیا واقعات پائے جاتے ہیں، جو گالیاں زبان سے دیتا ہے وہ اخلاق سے بھی صادر ہو رہی ہے، اور پھر کس طرح کے ایک معاشرہ پروان چڑھ رہا ہے جس کی فکر ہم لوگوں کو ہونی چاہیے، اور اس کی فکر وہ لوگوں کو کہ ہمارے سماج کے اندر جو یہ برائی پھیل رہی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس طرح کی برائی نہیں پھیلنی چاہیے۔ پہلے لوگ بڑوں کے سامنے کوئی اس طرح کی بات اگر زبان سے نکلتی تھی تو بہت ہی شرمندہ ہوتا تھا، معافی مانگتا تھا، اور آئندہ اس طرح کا نہ کرنے کا وعدہ کرتا تھا، بلکہ بڑوں کے سامنے اس طرح کی باتیں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ بڑے بھی اس چیز کو اپنے معاشرے میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بڑوں کے بچوں کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہ کہی جائے، اور آج تو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے بڑے لوگ بچوں کے سامنے گالی دے دیتے ہیں، اور اس طرح کی ویڈیوز گھر میں دیکھتے رہتے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں گالیاں دی جا رہی ہیں، فحاشی کی باتیں کی جاتی ہیں، بے حیائی کی باتیں کی جا رہی ہے،
اور کسی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، یہ بہت ہی اچھی بات نہیں ہے، نقصان دہ ہے، اخلاق کو خراب کرنے والی ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اسے چاہیے وہ خیر کی بات کرے، اور خیر کی بات نہیں کر سکتا ہے تو اسے چاہیے وہ خاموش رہے۔ لیکن اس طرح کی بے حیائی کی باتیں کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ اسے کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے معاشرے کی فکر کرنی چاہیے، اپنی نسلوں کی فکر کرنی چاہیے، بے حیائی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔